قسم کے جادو اور بندش، خاص طور پہ دکان کی بندش، کاروبار کی بندش، شادی کی بندش، رزق گھر میں نہیں آ رہا، گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، تو لہٰذا یہ عمل آپ کریں اور 3 دن میں آپ فیصلہ کریں کہ واقعی آپ کو اس کا رزلٹ ملا ہے کہ نہیں۔ اور کسی پر جادو کی وجہ سے جکڑن ہے تو پہلے سیکنڈ میں عمل مکمل ہوتے ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے میں اس وظیفے کی سب خواتین کو، ہماری بہنوں کو اور مردوں کو اجازت دے رہا ہوں۔ خاص طور پہ یاد رکھیے گا اس عمل سے رجعت ہوگی نہیں، ختم ہوگی، کیونکہ جس بندے کو جس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، جیسے کہ رجت کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وظائف سے رجت ہوتی نہیں ہے۔ وظائف رجت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس روحانی طاقت نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس اجازت نہیں ہوتی، اور کسی بغیر شرط و شرائط کے میں آپ کو اس وظیفے کی اجازت دے رہا ہوں، اور یہ وظیفہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد ہماری جو ہے ظاہری بات ہے سوالات آپ کے آتے ہیں، تو کسی سوال کا جواب ہم شارٹ میں دے دیتے ہیں، کسی کا لانگ ویڈیو میں۔ تو آج جو ہے ہم پہلے آج سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں لانگ ویڈیو میں۔ بنت نثار کا یہ سوال ہے، دیکھیں جب بھی آپ کوئی سوال کریں اپنا نام، اپنے ملک کا نام لازمی لکھیں، اگر پاکستان سے ہے تو اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں، ٹھیک ہے۔ اپنا نہیں لکھنا چاہتے تو اپنے والد کا یا بھائی کا لکھ لیں، لیکن کم از کم کوئی نام لازمی دیا کریں۔ تو موکل اور جنات میں کیا فرق ہے، یہ سوال ہے جس کا فوری ہم جواب دیں گے، پہلے وظیفہ بتائیں گے، پھر ہم جو ہے کچھ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے آج آپ کے ساتھ جو ہے خاص طور پہ بندش کی پلٹ پہ بات کر لیں۔ صرف ایک ہی ٹاپک رکھیں گے کہ یہ پلٹ لگانی اگر آپ کو آ گئی تو پھر تو آپ، میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گی۔ چلیں ابھی جو ہے آپ وظیفہ لکھیں جی، کاپی پینسل آپ اپنے پاس رکھ لیں، میری محنت ہے آپ نے ضائع نہیں کرنی، ہم جو ہے آپ کو اجازت بھی دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اس عمل کا حفاظتی اثار پڑ رہے ہیں۔ میں یہ آج جمعرات کو ریکارڈنگ دے رہا ہوں، آج جمعرات کو ہی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ کل جمعہ، پرسوں ہفتہ ہے، تو لہٰذا یہ سفر کے پہلے عشرے کے آخری ایام میں، پہلے عشرے کے، یعنی کہ اب یہ ہے 5 سفر کے بعد کے اگلا جو سسٹم شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا آگے جو ہے پھر سفر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ابھی جو ہے اس وظیفے کو خاص طور پہ سفر کے پہلے 14 ایام کے اندر کمال کا ہے، اور اس کی اجازت ہے، اور یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی بدھ کی رات کو یا جمعرات کی رات کو یا جمعے کی رات کو، لہٰذا آج جمعرات یا جمعہ آپ کو ملے گا تو آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد درود ابراہیم جو ہے آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ، 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ درود ابراہیم۔ بیف کا گوشت آپ نہیں کھائیں گے، پرہیز کریں گے جو جادو کی لپیٹ کے اندر ہیں، اور جو اچھا اس وظیفے کو دولت کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے کیا جا سکتا ہے، بہترین ہے، اور قرض سے نجات کے لیے یہ بہترین عمل ہے، بہترین عمل۔ اس میں جو یا حی یا قیوم کی تسبیح ہے جو بتائی جائے گی درمیان میں، اس کو آپ اگر کثرت سے پڑھتے ہیں اور روزانہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اور کچھ دانے جو گندم کے لے کے یا چینی یا چاول اس پہ دم کر کے آپ اس کو پرندوں کو ڈالتے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد، پڑھائی رات کو کرتے ہیں، اور وہ دانے آپ رکھیں اپنے پاس، اور وہ آپ پرندوں کو ڈالیں، گھر سے باہر، گھر کے چھت پر نہیں، گھر سے باہر، تو یقین مانیے آپ جو ہے چند دنوں میں قرضوں سے نکل جائیں گے۔ لہٰذا آگے جو ہے جادو کے حوالے سے بات ہوگی، خاص طور پہ آج جو ہے وہ ہانڈی کا جادو، کیونکہ موکل اور جنات کے اوپر بات بھی تھوڑی سی کرنی ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے ہانڈی اور پتلے کے جادو کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ چلیں ابھی جو ہے درود ابراہیم آپ لکھیں جی 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جی آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 ٹائم، 14 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے یہ، کہتے ہیں کہ اللہ پاک معاف کرے اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میری ہڈیوں میں جادو چلا گیا ہے، میرے جسم کے انگ میں جادو چلا گیا ہے، اس کے لیے وہ 2 چیزوں کا استعمال کرے، ایک تو پانی پاس رکھے اور ایک نمک ڈلی والا اپنے پاس رکھے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر بندش بہت تگڑی آ گئی ہے تو وہ لونگ رکھے اور اس پر یہ مکمل پڑھائی کرے، لونگ کو توڑ کے وہ اپنے گھر سے باہر پھینک دے، اور ڈلی والے نمک کے اوپر جو ہے وہ مکمل 3 دفعہ یہ پڑھائی، 1 دفعہ پڑھائی کرنی ہے، 3 دفعہ دم کر کے وہ پورے ڈلی والے نمک کو جسم سے مساج کر کے پانی میں رکھ دے، وہ پانی گھر سے باہر پھینک دے۔ جب وہ ڈلی والا نمک ختم ہو جائے اس کے اندر چھوٹی سا آپ لے لیں، چھوٹے پیسز بھی مل جاتے ہیں، وہ 7 پیسز لے لیں، 11 لے لیں، جن کے پاس نہیں ہے بالکل ڈلی والا ہے ہی نہیں، وہ نمک ویسے ہی لے کے سر سے وار کے پانی کے اندر ڈال دیں، اور 7 منٹ کے بعد وہ پانی گھر سے باہر پھینک دیں۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تینوں آپشن آپ کو مل گئے۔ اب اس کے بعد ایک علیحدہ پانی رکھنا ہے جس میں آپ نے نمک وغیرہ نہیں، وہ سادہ پانی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اس کے اندر آپ سبز الائچی ایک رکھ لیں، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ پانی کو چہرے پہ، سر پہ مساج کریں پانی۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ
جن جو کہتے ہیں نا ہمارے گردے ختم ہو گئے، میدا جگر مسانہ اندر سے مردانہ طاقت، عورتیں کہتی خواتینت کوک بندی کا جادو، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں، یعنی کہ مطلب جو کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کے اوپر جادو نے ایسے حملے کیے ہیں، ہمارے سوئیاں لگتی ہیں آ کے ہمارے پاؤں میں، ہمارے سر میں، ہمارے کیل لگتے ہیں ہمیں آ کے، ہمیں جو ہے خوف آتا ہے، ہمیں رات کو سوئے پڑے ڈر آتا ہے، ہمارے سینے پہ وزن آتا ہے، دباؤ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں بادشاہ اجازت کا یہی کمال ہوتا ہے کہ پہلے سیکنڈ میں آپ کو اس کا رزلٹ، نیند نہیں آتی بادشاہ تو آپ جو ہے ڈلی والا نمک لے کے اینٹی کلاک الٹا گھمائیں، یہ پوری پڑھائی کر کے اس پہ دم کر کے اس کو پانی میں رکھ دیں اور وہ کمرے سے باہر رکھیں پانی، ٹھیک ہے؟ آپ جس کمرے میں سوتے ہیں تو وہ نمک آپ پانی والا باہر رکھ دیں اور صبح اٹھ کے آپ پانی پہ، یہ 3 دن آپ عمل، ایسی نیند آپ کو سکون کی آئے گی بادشاہ کہ جس کی کوئی، اصل میں یقین کامل ہوتا ہے، محنت آپ کو تھوڑی سی کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا جو ہے درود ابراہیم آپ کو پتہ نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، اچھا اس پانی کو آپ جو ہے دم کر کے، پوری پڑھائی کو آپ پانی کو دم کر کے دکان پہ شاور کریں، بادشاہ کڑے ٹوٹ جائیں گے، بڑے تگڑے سے تگڑے کڑے جو لگے ہیں دکان کے اندر بھی، اگر کسی نے تعویذ دفن کیا ہے، پتلا دفن کیا ہے فیکٹری میں، کارخانے میں، یقین مانیے ڈیلی شاور صبح و شام، یہی تو راز ہوتا ہے، یہ جو ہانڈی کا جادو، پتلے کا جادو، دفن شدہ تعویذات کا جادو۔ اور اس کے پیچھے ایک سوال آرزو مدینہ کا تھا، بنت نثار کی آئی ڈی سے، یہ وہ موکل کے حوالے سے کہ کیا جادوگر کی شیطانی طاقت کو ختم کر دیا جائے تو وہ دوبارہ، یہ اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں جڑنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آگے میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کافی آگے میں نے رقیہ شریعہ بھی پڑھنا اور کافی ساری چیزیں بھی، تو جب وقت کی طرف دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو درود ابراہیم جو ہے 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 ٹائم 14 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ مختصر یہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے 14 ٹائم، ٹھیک ہے؟ بالکل تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 14 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے پانی پہ آپ یہاں پہ دم کریں، چہرے پہ سر پہ مساج کریں، پانی پی لیں، یہ آپ کے میں نے جو ہے 4 حصار باندھے ہیں۔ آگے پھر آپ کا عمل آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کی اتنی کمال پاور ہے کہ بڑے سے بڑے جادو کو یہ روکتا ہے، یہ ایسی ڈھال ہے جیسے میدان جنگ میں تلواریں ہوتی تھی اور نیزے ہوتے تھے، برچھیاں ہوتی تھی، بھالے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک ڈھال بھی ہوتی ہے جس سے جو ہے آنے والے وار کو روکا جاتا ہے، تو یہ ڈھال ہے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ آپ پڑھنا اور اس کے 7 بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، وجود کے اندر کا، وجود کے باہر کا۔ پہلا فائدہ جادو ختم ہوگا، دوسرا آپ کے جسم کی، دماغ کی جکڑن اور دباؤ ڈالنے والی جو بھی چیز ہے، وہ جن ہے، چڑیل ہے، دیو ہے، شیطانی اثرات ہے، تعویذ سے آنے والا جادو ہے، یا ہوائی جادو ہے یا نارمل ہے، کوئی بھی ہے، اس کی پکڑ کو کمزور کرے گا اور آہستہ آہستہ اس کی پکڑ کو چھڑوائے گا اور بالکل آپ سے وہ پیچھے، اس کی اتنی پاور ہے، 1.25 لاکھ جو ہے روحانی طاقتوں کی یہ طاقت رکھتا ہے۔ اجازت کے ساتھ میں آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، تو لہذا پہلے سیکنڈ میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ کو پڑھائی کے دوران تھوڑا سا جو ہے ہلکا سا دباؤ یا وزن محسوس ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، جب آپ یہ عمل پڑھ لیں گے درود ابراہیم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور آیت الکرسی، تو پانی پہ دم کر کے جیسے ہی آپ چہرے سر پہ مساج کر کے پانی پئیں گے تو آپ جسم آپ کا ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تو پھر سکون میں ہو جائیں گے، پھر اگلی پڑھائی چل پڑے گی آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو پھر دوبارہ 2 گلاس میں پانی رکھ لیں، وہ آپ استعمال کر لیں، یا بوٹل میں رکھ لیں، تو دوبارہ آپ گلاس کو دھونا پڑے گا، کیونکہ جھوٹے گلاس میں آپ جو ہے، جھوٹے برتن میں آپ جو ہے پانی دوبارہ ڈال کے نہیں رکھ سکتے، پھر وہ برتن بھی، اس لیے 2 برتن رکھ لیں پاس، ایک میں استعمال کر لیں، دوسرے میں پھر دوبارہ ڈال کے آپ پانی پھر دوبارہ ڈال کے اسی وقت ہی ڈالنا ہے، یعنی کہ ایک وقت میں ایک ہی برتن میں پانی رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہ پانی موقع پہ فوراً اس کا مساج کر کے پانی پینا بھی ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، بعد میں مجھے یاد نہ رہے تو چیزیں پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بنے، میں تو کوشش کرتا ہوں، اور آپ بالکل ڈرنا نہیں ہے، کوئی
خوف زدہ نہیں آپ نے. روحانی نسبت جو ہے ہم لگا دیتے ہیں. نسبت کا مطلب تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو. وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اجازت کا تعلق کس چیز سے ہے, ان کو یہی نہیں پتہ. آپ لوگ, ایک بندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, آپ کہتے ہیں اجازت, وہ کہتے ہیں اجازت ہے, ہو گئی ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی چیز نہیں, وہ آپ کو اس کے سلسلے کا ہی نہیں پتہ. آپ کہتے ہیں اجازت, کمنٹ میں وہ کہتا ہے لائک کر دو, سبسکرائب کر دو, کمنٹ کر دو, میری یہ ڈیمانڈ پوری کر دو, آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی اپنی سوچ ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کیونکہ دلیل سے بات ہوتی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ مجھے کمنٹ میں جواب نہ دیں اس کا, آپ مجھے میرے سے بات کریں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کہیں گے پیر صاحب ہم وظیفہ کر رہے ہیں. وظیفے کا کیا ہے؟ یہاں پہ میرے سوال کا جواب ہے. موکل اور جنات میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال کا جواب یہ ہے, سمجھیے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آ گیا تو میں جواب دے دیتا ہوں. وظیفے کو پھر بعد میں تکمیل کی طرف لے کے جاتے. جہاں تک میں نے لکھوا دیا. اب میں دوبارہ اس کو رپیٹ نہیں کروں گا, میں اس سے آگے چلوں گا. ٹھیک ہے, وظیفہ مکمل کرنے کی طرف. تو کوشش کریں چیزوں کو لکھتے رہا کریں, سمجھتے رہا کریں. سکپ کرتے ہیں تو آپ کی غلطی ہے, کچھ چیزیں آپ سے مس ہوتی ہیں تو وہ آپ کی غلطی, ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھیے گا آپ. اب یہاں پہ جو آپ عمل کر رہے ہیں, قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے ماتحت اس کا ایک سردار خادم ہوتا ہے جسے موکل کہا جاتا ہے. یہ جو ہے نورانی مخلوق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو قید نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات, یہ آپ سے کوئی معاہدہ اتنا نہیں کرتے. یہ ایک ہوتا ہے جی, سورہ مزمل کا درویش آئے گا تو پھر آپ اس سے یہ معاہدہ کریں. آپ دیکھیں سر, جیسے ہی آپ مثال کے طور پہ ایک عامل زنا کی طرف جائے گا, جیسے ہی, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے, کوئی بھی ہے, وہ فوری اس سے روحانی طاقت اسی ٹائم چلی جائے گی. شراب کی طرف جائے گا فوری چلے, سود کی طرف جائے گا فوری چلی جائے. یعنی کہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اپنے دامن کو پاک رکھنا ہوگا. یہ آپ کے تابع نہیں ہوتے موکلات جو ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن پاک کے ماتحت یہ لفظ, یہ جنات بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور یہ فرشتے بھی, یہ نورانی روحانی مخلوق ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نوری مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو بعض لوگ جنات کی تشبیہ بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں جنات ہی آتے ہیں, اور جنات سے ہی وہ معاہدے. اصل جو نوری مخلوق ہوتی ہے, موکلات, ان تک پہنچ یا ان تک رسائی حاصل کرنا یہ عام معمولی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 41 دن کا عمل کرتے ہیں. یہ سر 41 سال میں بھی اصل جو روحانی طاقت ہے وہ اس تک پہنچنا, یہ ایک سلسلے کی پاور سے آپ کو مل سکتا ہے. جیسے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے روحانیت طریقت کا, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ اور ربانی ہمدمی سلسلے میں. پیر ربانی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد کریم کے سلسلے سے جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا سلسلہ جو ہے وہ غوث پاک سرکار سے مولا علی پاک تک. تو یہ ظاہری بات ہے, یہ سلسلے کی پاور سے ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ جو خاص چیز ہے وہ روحانی مخلوق ہے, وہ آپ کے بالکل تابع نہیں ہے. موکل جو ہے, اس کو کوئی بھی عامل اگر یہ کہتا ہے کہ وہ میرے تابع ہے, وہ میرے ایگریمنٹ میں ہے, یہ بات بالکل اس کا وہ خام خیالی ہے, خام ہے. بھائی اس کو پوری پڑھائی چاہیے, اس کو پوری زکوٰۃ چاہیے, اس کو پورا صدقہ. یہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلائیں. جیسے ہمارے مدرسے میں, طالب علم میں, ادارے میں الحمدللہ طلباء و طالبات پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے اس میں خاص جو ہے عملیات ہوتے ہیں جس میں دریا شریف کی حاضری, پانی کے ساتھ اس کا بڑا ایک تعلق ہوتا ہے. تو لہذا یہ چیزیں یعنی کہ اس آسان لفظوں میں, تو لہذا جنات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو, یہ اب یہاں پہ جنات جو ہے یہ مسلم بھی ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, اور آگ سے ہوتے ہیں, ساری چیزیں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ موکل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک روحانی مخلوق ہوتی ہے, اور نورانی مخلوق ہوتی ہے, پاکیزہ مخلوق ہوتی ہے. اور یہ اس میں جو درویش ہوتے ہیں وہ نر مادہ نہیں ہوتے, وہ صرف جو ہے وہ روحانی مخلوق ہوتی ہے. جنات میں جو ہوتا ہے وہ مرد بھی اور عورت بھی, یعنی کہ ان کی شادیاں بھی ہوتے ہیں, بچے بھی, ان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک روحانی مخلوق, نورانی مخلوق, اور یہ آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے مرنے
کے بعد بھی آپ کی جو ہے امزاد کے ساتھ آپ کے ساتھ یعنی کہ بعد میں بھی جو ہے آپ کے امزاد کو کوئی قید نہ، یہ بہت ساری اس کے ساتھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں جو ہے خاص طور پہ ایک تو یہ پاک کلام الہی پاک کرنے سے آپ کو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ مخلوق بڑی جیسے کہہ لیں بڑی نازک ہوتی ہے، اس کے بڑے ناز نخرے آپ کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے ناز نخرے سے مراد کیا ہے کہ آپ پلیت نہیں رہ سکتے زیادہ دیر، نجاست میں نہیں رہ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ بامر مجبوری جو مراحل چلتے ہیں اس میں بھی آپ کو اپنے حفاظتی آثار، اس کے بعد سلسلے کی پڑھائیاں جیسا کہ درود خضری ہم کہتے ہیں، جیسا کہ ہم 7 ٹائم کی پڑھائی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کے مکمل فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی آرزو مدینہ کا شاید کویسچن تھا، اور یہ جی ہم اس کی روحانی طاقت بھرپور طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس کو مختلف مقاصد کے لیے اس کے پورے فضائل دیکھیں۔ آپ کوئی بھی عمل پڑھیں، کوئی بھی آپ جو ہے وظیفہ کریں، آپ سلسلے کے ساتھ جڑے اور اس روحانی طاقت کو اکٹھا کریں۔ آپ کے پاس طاقت اگر ایک ہی ہے، یعنی کہ آپ کے 40 عمل ہیں، 40 وظیفے ہیں، تو 40 وظائف کی ایک ہی طاقت ہے، تو آپ جتنی پڑھائی کرتے ہیں اس کو وہ طاقت ملتی ہے، جتنی عبادات کرتے ہیں تو وہ آپ کی حفاظت اور آپ کی کاٹ پلٹ کے لیے بہت زبردست۔ یہ میں نے بالکل جو ہے باریکی کے ساتھ بات کی ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جو نارملی جو ہے ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو لہذا جنات جو ہے ان کا ایک علیحدہ موضوع ہے، نارمل روٹین کے اندر جو ہے شیطانی عملیات کے چلے کرنے کے بعد جنات آتے ہیں، یا روحانی کوئی بھی آپ وظیفہ کریں گے تو اس میں آپ کو اگر آپ کی حاضری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں حاضری میں جنات کی حاضری ہو تو پھر موکلات نہیں آئیں گے، پھر جنات ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی عمل ہے تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ پھر یہ مخلوق ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس ایریے کا اس علاقے کا جو سردار جن ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر آپ کا ٹاکرا چلتا ہے، جنگ چلتی ہے، تو 41 دن کے بعد پھر آپ وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کو بیڑیاں لگتی ہیں اور وہ قیدی بن کے آپ کے سامنے آتا ہے، مجبور لاچار بے بس ہو کے، تو اس کی طاقت ختم کر کے اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ وہ سلسلہ اور یہ ساری چیزیں جو نارمل روٹین میں۔ تو ابھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی قسم کا جادو ہے، جیسا کہ کوئی لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے، تو ظاہری بات ہے شیطانی عامل کے پاس جب جنات ہوتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، وہ اپنے چلے کرتے ہیں، تو ان جنات کو جب حاصل کرتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں بندش لگائے، خود تو جا کے نہیں لگاتے نا بھائی۔ تو ایک دوسرے ملک میں رہنے والا ہے، وہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی بھی شیطانی عامل اپنی شیطانی طاقت کو بھیجتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ شیطانی طاقت جا کے اس کو کڑے لگاتی ہے، اس کو بندش کرتی ہے، اس کے کھانے کی چیزوں میں سے داخل ہوتی ہے اس کے وجود کے اندر۔ لہذا اپنے ہاتھوں کو لازمی دھویا کریں، اپنے بچوں کے ہاتھوں اپنا، اس کے بعد دعا پڑھا کریں، اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کا زیادہ استعمال کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ احتیاطی تدابیر، حفاظتی آثار لگایا کریں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی شیطانی طاقتور شیطانی طاقت ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19,000 موکلات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ پڑھ کے پہلی دفعہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دم کرتے ہیں اس میں طاقت ہے، اس میں تاثیر ہے، اس میں جو ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت ہے جب آپ کوئی بھی چیز کھائیں تو آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کی بے شمار برکات ہے، تو اس کے فضائل بھی بے شمار ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو ہے 2-3 جو کویسچن تھے ان کے آنسر بھی میں نے کوشش کی ہے باتوں باتوں میں، اور ایک سوال کا جواب تو میں نے بڑا کھل کے دیا موکل اور جنات کا۔ تو لہٰذا اگر اس پہ مزید فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کی جائے تو یہ ایک لمبا چوڑا نہ ختم ہونے والا ایسا موضوع ہے جس پہ کئی گھنٹوں بات کی جا سکتی۔ تو لہٰذا اب آپ کو یہ بتانا چاہیں گے، لہٰذا موکلات کو تو ایسا نہیں ہوتا کہ موکلات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے، اور اس کے پیچھے جو آپ قرآن پاک کا کوئی بھی مبارک لفظ یا اللہ کے مبارک نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملتا ہے، اور اس سے آپ کو پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے سارا، اس سے اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کام۔ لیکن جو ہے نارمل روٹین میں جنات کی آمد جو ہے سب سے پہلے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ موکلات کی حاضری میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو موکل کی پہچان، مثال کے طور پہ آپ کی تیسری آنکھ کھلی ہے تو آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ جو ہے سب سے پہلے نارمل میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں اگر کسی کا ایسا معاملہ ہے تو 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کے اوپر دم کرے، اور جس کو نظر آ رہا ہے وہ دیکھے کہ اس کا چہرہ اگر بگڑ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ جنات ہے، اگر نہیں تو چہرہ وہی رہتا ہے صحیح سلامت، تو پھر وہ
وہ جو ہے وہ موکل ہے، وہ نوری ہوگا، اور اس کی جو اگر جنات ہوں گے تو وہاں سیاہی آ جائے گی، اندھیرا آ جائے گا، جو ہے آنکھیں چمکنا زیادہ شروع ہو جائیں گی، چہرہ بگڑنا شروع، اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں معاملات میں۔ تو یہ آپ کے کویسچن اس لیول کے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بنت نثار، کہ آپ اس طرح کے سوالات کے جوابات کو برداشت کرنا بھی پھر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ جو بھی ہم سے سوال کرتے ہیں، کوئی بھی ہم سے سوال کرتا ہے، تو ہم آنے والی ویڈیوز میں اگر کوئی ایسا سوال جو واقعہ ہی اس کا جواب دینا چاہیے تو انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سوال کا جواب دیتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ابھی جو ہے وظیفے کو دوبارہ سن لیجئے، میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں 21 مرتبہ درود ابراہیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 ٹائم 14 مرتبہ، آیت الکرسی 14 مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین 313 مرتبہ، اس کے بعد یا حی و یا قیوم 313 مرتبہ، اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ فلق 14 مرتبہ 14 ٹائم، سورہ ناس 14 مرتبہ، اور آخر میں درود ابراہیم 21 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پانی پہ دم کریں، چہرے پہ سر پہ مساج کریں، پانی پئیں، اور اس کا آپ جو ہے 3 لوگوں کو کھانا لازمی کھلائیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ کھلا دیتے ہیں اور بعد میں بھی کمال ہے۔ بقایا اس کے جو ہے 7 سب سے بڑے فائدے، جیسا کہ جادو ختم ہوگا، بندش ختم ہوگی، رجت ختم ہوگی، شیطانی اثرات ختم ہوں گے، کاروباری بندش رکاوٹ ختم ہوگی، فراوانی رزق ہوگا، نوکری کے لیے نہیں ہے تو نیت ایک مقصد ایک حاجت کی آپ باندھ کے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس عمل کو آپ جب بھی کرنا چاہیں تو اس میں خاص جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے، اس عمل کو آپ 3 دن مسلسل کریں۔ 3 دن مسلسل کرنے کے بعد سارا دن 313 مرتبہ آپ جو ہے ہر نماز کے بعد یا حی و یا قیوم کی تسبیح کریں، کوشش کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہر نماز کے بعد تو پھر آپ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کا زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے کلمہ آپ 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں لازمی، اور عمل 3 دن مکمل کرنے کے بعد اس میں جو مبارک تسبیح ہے وہ ہے یا حی و یا قیوم، اس وظیفے میں، اس وظیفے کی جان۔ تو لہٰذا یہ یا حی و یا قیوم کو آپ روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، کوئی بھی ٹائم نکال کے، خاص طور پہ عشاء کے بعد پڑھیں، اسی وقت پہ جس وقت میں آپ نے 3 دن یہ عمل کیا ہے۔ تو 313 مرتبہ یا حی و یا قیوم پڑھ کے آپ اپنے سینے پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے چہرے پہ سر پہ مساج کریں، ریگولر روٹین میں پئیں۔ جب بھی کبھی بھی آپ کو دباؤ آئے، وزن آئے، جکڑن آئے، کوئی مسئلہ ہو آپ کے ساتھ، تو آپ فوراً آنکھیں بند کر کے صرف اونلی 1 ٹائم یا حی و یا قیوم 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے، سینے پہ دم کر کے۔ آپ اسی وقت جو ہے جیسا کہ سامنے والا چرب زبان ہے تو آپ کہیں گے اس کے غصے کو ختم کیا جائے، اس کے دل دماغ میں سے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لے کے بولیں گے فلاں بن فلاں کی نفرت جو ہے اس کے دل دماغ سے نکال دی جائے اور محبت ڈال دی جائے، اس کے غصے کو ختم کیا جائے، اس کی زبان بندی کی جائے، اس کو ابھی خاموش کروایا جائے۔ تو لہٰذا فوراً کوئی بھی سامنے والا وہ فوراً، اسی طرح آپ کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ بڑے بڑے کام ہیں آپ کے، اور بڑے کام آپ لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو روزانہ 4100 مرتبہ یا حی و یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دیں روزانہ عشاء کے بعد۔ یہ عمل کو بھی آپ روزانہ روٹین میں رکھیں، اور یہاں پہ جب آپ یا حی و یا قیوم پر پہنچے بقایا سارا عمل اسی ترتیب سے کریں، لیکن یا حی و یا قیوم کو 4100 مرتبہ کریں۔ تو لہٰذا یہ ریگولر روٹین کے ساتھ اس عمل کو کرنے والا جو ہے اس پر بڑے سے بڑا جن، بڑے سے بڑا دیو، بڑے سے بڑی شیطانی طاقت، بڑے سے بڑا پتلا، ہانڈی کا پتلا، تعویذ کا پتلا جو ہے، اس کے بعد ہانڈی بنا کے، یا پھر ہوائی جادو یا شیطانی جنات کا، تو لہذا بڑے سے بڑی شیطانی طاقت اس کے وجود یا ہمزاد کو ٹکرا نہیں سکتی، اور ہمزاد کو یہ قید کرتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کے جسم پہ سوئی لگتی ہے یا آپ کے جسم پہ وزن آتا ہے، دباؤ آتا ہے آپ کے دماغ پہ، آپ جتنے مرضی عمل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا 0 رزلٹ آئے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ کا ہمزاد ہی قید ہے۔ پہلے آپ کو ہمزاد جنات سے چھڑوانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے ہمزاد کی جگہ پہ دوسرا وہ شیطانی جن بنا کے اسی ہمزاد میں بھیج دیتے ہیں، اور عاملین اسی میں۔ یہ بڑا باریک کام ہوتا ہے، باریک چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ نارمل روٹین کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس میں اجازت دے دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آپ بالکل آپ آنکھیں بند کریں اور ساری پڑھائی کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنے سینے پہ دم کریں، اور آپ پانی پہ چہرے پہ سر پہ مساج کریں، پانی پئیں۔ پینے کے بعد آپ اپنا حفاظتی آثار لگائیں اور بولیں کہ جو بھی میرا وزن ہے، دباؤ ہے، جکڑن ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور اگر میرا قید میں ہے ہمزاد تو فوراً لایا جائے، اس کی جکڑن کو، بندشوں کو، کڑوں کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اس طرح آپ کو کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جائے
کی، اور اگر واقعی آپ کا امزاد آ جاتا ہے قید سے چھوٹ کے تو ظاہری بات ہے پھر نارمل روٹین میں آپ کا جو سلسلہ ہے وہ اس لیے ساتویں سمت میں حفاظتی اثار ہوتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں جو ہم 7 سمت میں اثار پڑھتے ہیں، ایک تو سامنے والی سمت اسٹریٹ، سامنے سے جادو نہ آئے، ایک رائٹ، ٹھیک ہے ابھی پڑھیں گے آپ کا رقیہ شریعہ انشاءاللہ، پھر لیفٹ، پھر بیک سائڈ سے، پھر اوپر سے، پھر نیچے سے، سمجھ آ رہی نا بات کی۔ اسی طریقے سے جو آپ کے وجود کے اندر، اس کے بعد آپ پانی پیتے ہیں دم کر کے، تو لہذا یہ سامنے سے، رائٹ سے، بیک سے، لیفٹ سے، اور اس کے بعد اوپر نیچے سے، تو یہ 6 سمتیں بنتی ہیں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ 7ویں سمت جو ہوتی ہے وہ حمزات کی ہوتی ہے، اس لیے کیا ہم کہتے ہیں اپنے اوپر، تو لہذا یہ حمزات کے اوپر بھی جو ہے ظاہری بات ہے یہ ایک بہت طویل موضوع ہے۔ حمزات ہوتا کیا ہے، حمزات کا تعلق کیا ہے؟ حمزات بس یوں ہی کہہ لیجئے کہ آپ کے وہ یعنی کہ اصل جادو جو ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہی ہوتا ہے، اس پر ہی ہوتا ہے۔ جیسے پتلے ہانڈی کا تو امزاد ہی وہیں باندھا جاتا ہے، تو نارمل جو بڑے عاملین جنات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے امزاد ہی قید کر کے اس پہ ہی کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس کے وجود پہ جو تکالیفیں یا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں بیک پہ وہ کھڑے۔ یہ بہت ساری باریک چیزیں ہوتی ہیں، بہت تحقیقی اور بہت زیادہ، یہ ساری چیزیں کو کتابوں میں یہ ایسے نہیں، یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تجربات سے، مشاہدات سے، خاص طور پہ جن لوگوں کی تیسری آنکھ کھلی ہوتی ہے، جن کو جنات، یہ وہ میری بات بڑی زبردستی سمجھ، اور میں حفاظتی اثار آپ کے پڑھ کے لگا کے ویڈیو شروع کرتا ہوں تاکہ کوئی غیبی مخلوق آپ کو تنگ نہ کرے، وزن نہ ڈالے، دباؤ نہ ڈالے، اور کوئی چیز سنے بھی نہ۔ تو لہذا ابھی جو ہے ہم اس میں کافی ساری بیف نہیں آپ کھائیں گے، کچا پیاز لہسن، اور ابھی میں آپ کو بتا دوں جو لوگ ہم سے روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پیر صاحب آپ سے علاج روحانی، تو تھوڑا سا ہمارا ایک تو پہلی بات ہے علاج تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تعویذات وغیرہ کا استعمال نہیں ہم کرواتے، ہم وظائف سے ہی معاملات لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دعا روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ ہم خود حفاظتی اثار اس کا لگاتے ہیں، 3 منٹ کا زور سے لے کے رات 9 بجے تک ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں بازار میں، گلی میں، گھر میں، میٹنگ میں، کہیں بھی، تو آپ جو ہے ظہر سے لے کے رات 10 بجے تک یہ 7-8 گھنٹے بنتے ہیں، تو اس میں 3 منٹ کا آپ ٹائم نکال کے آپ کال کریں گے، اور آپ کا جو ہے وہ ظاہری بات ہے، لیکن جو بھی جن کا ہمارے ساتھ بات چیت طے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ظاہری بات ہے کسی نے آپ کو ٹائم دینا ہے تو آپ بھی سمجھدار ہیں، پھر پورا مہینہ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو کم از کم کوئی بھی علاج ہے تو اس کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ میں کوئی نجومی یا کاہن تو ہوں نہیں، نہ ہی میرے پاس وہ غیب، نہ میں جنات سے، میں کوئی بھائی بڑے سادہ سے بندے ہیں۔ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، یہ مسئلہ ہے، وزن آتا ہے، جکڑ، یہ مسئلہ، وہ آپ کا فوری آپ کو محسوس ہوگا بھی ختم ہو گیا، جی ہو گیا، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ وہ کسی نجومی سے اس نے کہا جی بتائیں جی میری شادی کب ہوگی، اس بیچارے نے حساب کیا، اس نے کہا جی 2 سال بعد، انہوں نے کہا میرے پاس تو 3 بچے ہیں۔ دیکھیں سوال پوچھنے والے نے جھوٹ بولا نا، اس نے اس کو کیا سمجھا ہے، پوچھنے والے جس سے پوچھ، لہٰذا آپ اپنی لمٹ کراس نہ کریں۔ آپ عامل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ حد نہ کراس کیا کریں۔ ہم جو کوئی بھی قرآن پاک سے مدد لینے والا، اور کوئی اگر شیطان والا بھی ہے، کوئی شیطان سے اس کو بالکل آپ، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ نارملی جو ہے اصل میں لوگ مطمئن کرنے کے لیے باتوں میں الجھے رہتے ہیں، اور مجھے تو مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نارملی جب بھی آئیں واٹس ایپ پہ وائس چیٹ میسیج دیں، کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نارمل پوزیشن میں آئیں، اور میں آپ کو اپنا نمبر بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے آج کل جو ہے کمپلین آ رہی ہے، کچھ لوگ میرے نام پہ جو ہے وہ، یا پھر میرے نمبر پہ، میرے نمبر سے ہٹ کے کوئی اپنا نمبر دے کے، تو اس طرح، تو میں آپ کو نمبر کلیئر کر دیتا ہوں۔ میرا ایک ہی یوٹیوب پہ چینل ہے، اسلامک ٹیچر ہمدمی، اس کے علاوہ میرا کوئی یوٹیوب پہ اور دوسرا چینل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ 0300487958، ٹھیک ہے، 0348790858، یہی میرا نمبر ہے۔ واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں علاج کروانے کے حوالے سے یا کسی بھی طریقے سے۔ تو بہرحال جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے تمام ویورز کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کا، لیکن ظاہری بات ہے کوئی آپ کو ٹائم دیتا ہے تو آپ کو اس کو، ظاہری بات ہے سروس ہوتے ہیں معاملات، لیکن کوئی زیادہ نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا وظیفہ تھا، خاص طور پہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ
اب میں کیونکہ رقیہ شریعہ پڑھنے جا رہا ہوں، دعائے ربانی پڑھنے جا رہا ہوں، اور سفر کے حفاظتی اثار پڑھنے جا رہا ہوں، اور جو ہمارے یوٹیوب چینل سے ہمارے کوئی بھی وظیفے کر رہے ہیں ان وظائف کے اثار پڑھنے جا رہا ہوں، اور جو آج کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ اثار سنیں، رقیہ شریعہ سنیں، دعائے ربانی سنیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ بھی لازمی سنیں، کوئی وظیفہ نہیں بھی کر رہا پھر بھی سنیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو وقتی طور پہ سکون حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو روحانی طاقتیں حاصل ہوں گی اور روحانی طاقت بھی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی جو ہے ہمارے ساتھ جتنے بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، جتنے موجود ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں کیونکہ آگے میں نے پھر شروع کرنا ہے تو پھر میں نے دعا کے بعد اجازت چاہنی، کوئی بات نہیں کرنی، تو آخری بات میں آپ کے ساتھ کر کے پھر میں جو ہے رقیہ شریعہ دعائے ربانی حفاظتی اثار آپ کو جو ہے مکمل کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، اب جو ہے لاسٹ سب سے خاص بات جو ہے ہیکل سلیمانی، ہیکل کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ سمجھ آ رہی ہے؟ اجازت کا تعلق ہوتا ہے جب آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں اس وظیفے مجھے جو ہے اشارہ ملا ہے کہ آپ جو ہے وہ اجازت کی بات پیچھے چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا ذرا تھوڑا سا بتا دیں، آپ بھی سوچ رہے ہیں تو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا، اجازت کا تعلق ہوتا ہے آپ کی جو سوچ ہے نا، یعنی کہ مطلب جو چلے گئے بھائی ان کی میری کو میں کیا کر سکتا ہوں، آپ بیچ میں درمیان میں چھوڑ کے یا کہیں بھی کسی کو بھی آپ فالو کرتے ہیں بھائی، اس کے آخر تک اس کے ساتھ رہیں، اور ایسی دوستی نہ لگائیں کہ دوسرے دن چھوڑ کے کبھی اس کی طبیعت کبھی ناساز کبھی کچھ چیز نہیں آپ کے معیار کے مطابق اگلے دن آپ انتظار کریں، آپ کو اعتماد ہے نا اپنے مرشد پہ، استاد پہ، شیخ پہ، تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا فالو۔ دیکھیں میں خوش ہوں اس بات پہ، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرا چینل جو ہے 1,24,000 سبسکرائبر والا وہ ہم ڈیلیٹ کر چکے ہیں، یعنی کہ ختم ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے، نقصان ہو گیا، تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چینل ہے، وہ ہے اسلامک ٹیچر حمدمی، یہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ سب لوگ روزانہ کی بنیاد پہ میری 5 ویڈیو لازمی واچ کریں، مکمل واچ کریں، اور اس پہ آپ لائک بھی کمنٹ بھی دیں، اور ایک ہی کمنٹ ڈالیں لیکن مکمل واچ کریں، اور روزانہ یہ صرف آرزو مدینہ اور بنت نثار، یہ اس کے علاوہ مجھے نہیں ابھی تک کوئی بھی ایسا مخلص ملا، دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہاں اگر مزید آئیں گے لوگ تو ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ماشاءاللہ ان کی جو ہے 5 سے 7 ویڈیو بلکہ 10 ویڈیوز بھی ریگولر ماشاءاللہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ میں واچ بھی، تو لہذا جتنے بھی میرے مخلصین ہیں ان کو میں بتا دوں کہ 90 دن کا ہمارا ٹائم ہے، تو آپ اس میں جو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے بار بار کہ آپ جتنے بھی میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، شاگرد ہیں میرے، تو زیادہ میں آپ سے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں بس اسے مکمل واچ کر دیں، مکمل 1 سیکنڈ کا بھی آپ سکپ نہ کریں، اور مکمل واچ کر دیں، اور ایک ویڈیو کوئی بھی آپ دیکھ لیں، اسی ویڈیو لسٹ میں جا کے کوئی بھی اسلامک ٹیچر ایک ویڈیو مکمل واچ کر دیں، یہ صرف 2 ویڈیو کا آپ روزانہ روٹین میں آپ رکھیں، جس دن ہم اپلوڈنگ نہیں کرتے اس دن بھی آپ 2 مکمل واچ کریں، جس دن ہم کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن ہم لانگ ویڈیو ڈالتے ہیں، دوسرے دن ہم جو ہے صبح 9:05 پہ ایک شارٹ ڈالتے ہیں، اور ایک شام کو 8:05 پہ، روزانہ ہماری 8:05 پہ ویڈیو آتی ہے، تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا میں سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، تو جتنے بھی ہمارے مخلصین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ ابھی جو ہے ہم رقیہ شریعہ اور دعائے ربانی ساتھ میں ہی انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور آپ کے حفاظتی اثار بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جیسے جیسے یہ اب آگے اثار چلیں گے تو یہ جلالی ماحول کی طرف جائے گا، اور خاص طور پہ درمیانی عشرے کے جو اثار ہوتے ہیں اور اس میں حاضری جو چلائی جاتی ہے، یہ تعویذات یا ہنڈی یا پتلے کے جادو کے حوالے سے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی سوال ہے، اگر آپ اس سے کے جواب سے مکمل مطمئن نہیں ہے تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیر صاحب ہم مطمئن نہیں ہیں، میں پھر جواب ہی نہیں دوں گا نا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پر آپ مزید روشنی ڈالیں اس سوال پر، تو وہ تو آپ مجھے 1000 مرتبہ بھی ایک سوال پہ کہیں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بابا جی کا خاص کرم ہے اور آمد ہے کہ میں اس ایک ہی سوال کے اوپر 1000 مرتبہ اگر آپ کہتے ہیں کہ روشنی ڈالیں تو ہر دفعہ روشنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنے تجربات بھی نہیں ہے بھائی، یہ بزرگوں کا فیض ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اشارتاً بتا رہی ہوتی ہیں، تو یہ پریکٹس میں بھی ہوتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو بہرحال جی ابھی جو ہے ہم شروع کریں گے، خاص طور پہ آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، اور اجازت کا تعلق ہوتا ہے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے اندر روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، اور وہ روحانی طاقتیں، جی میں کر رہا ہوں، روحانی طاقتیں جو ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، روحانی طاقت جو بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ کے مبارک نام کی تسبیح،
وہ مبارک نام کی جو تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کی جو روحانی طاقت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو شیطانی عامل جنات قید کیے اور اس نے آپ پر مسلط کیے، وہ جنات وہاں موجود ہیں، آپ نے عمل کیا، روحانی طاقت ہے، ان کی لگی جنگ، ٹھیک ہے، اب آپ کا عمل پہلے دن ہے، آپ کے پیچھے آگے آپ کے پاس تو زیادہ وہ شیطانی طاقتیں اس کو قید کرنے کی یا اس کو پیچھے ہٹانے کی یا آپ پہ مزید دباؤ ڈالنے کی۔ اکثر لوگوں کے اوپر وظیفہ کرتے ہی فوراً دباؤ آنا شروع، جکڑن آنا شروع۔ اس کی وجہ ہے اس کو ایک تو زیادہ سے زیادہ اس کو درود ابراہیم 21 مرتبہ فوراً پڑھ کے پانی پہ دم کرنا چاہیے، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے پینا چاہیے، 7 سمت میں اثار پڑھنا چاہیے، نسبت پہ حکم لگانا چاہیے، اس دباؤ کو فوراً ختم کیجیے، اور کچھ بھی نہیں کہیں گے پیر صاحب اتنا ٹائم اتنے ٹائم میں تو وہ لے دے جائے گی، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے درود خضری پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ نسبت میں ہے تو درود خضری پڑھتے ہیں، تو اونلی ون ٹائم درود خضری پڑھ کے سینے پہ دم کر کے حکم فوراً وزن کو ختم کرو، جکڑن ختم کرو، تو ہو جائے گا۔ آپ چیک کر لیں، 1 سیکنڈ میں، آپ لمبا چوڑا ٹائم ہی نہیں دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ ویسے بابا جی کا حکم 500 مرتبہ ڈیلی پڑھنا چاہیے، لیکن آپ 100 دفعہ بھی روزانہ پڑھ لیں، آپ کو اجازت ہے۔ میں تو 11 دفعہ بھی کہتا ہوں بھئی نماز کے بعد، یہ جتنا آپ زیادہ سے، لیکن ایک تعداد ہے 500 مرتبہ یا 1100 مرتبہ یا پھر 313 مرتبہ یا 101 مرتبہ یا پھر 7 ٹائم 11 ٹائم 9 ٹائم 3 ٹائم 1 ٹائم، یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ جو طاقتیں ہوتی ہیں نا، ظاہری بات ہے وہ آپ جب آپ جو عمل پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، تو جس نے آپ کو اجازت دی، اب اس کے پاس سورہ مزمل کے کامل موکلات ہے، کامل طاقت ہے، تو وہ آپ کو جب کہتے ہیں اجازت، تو آپ اس کے سلسلے سے جب اجازت کر کے آپ عمل کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے کی روحانی طاقتیں اور اس کے عمل کی روحانی طاقتیں اور اس کی 50 سالہ جو محنت ہے یا 40 سالہ محنت ہے یا 30 سالہ محنت ہے یا اس کے بزرگوں کی، اس کے اجداد کی یا اس کو اجازت دینے والوں کی سلسلے کی، تو وہ سب طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، آپ کو تو نظر نہیں آتی، تو وہ ایک پاور ہوتی ہے، وہ شیطانی طاقتیں خوف سے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اجازت کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ نسبت، یعنی کہ آپ جو ہے آپ کو نسبت آنی چاہیے، آپ جس سے اجازت لے رہے ہیں اس کا تعلق وہاں پہ آپ کو واضح تعارف پورا کرانا پڑے گا۔ جیسے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں سونے پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روحانی نسبت کام کے ہم روحانی حفاظتی اثار اپنا اور آپ کا لگاتے ہیں، جو شیطانی طاقت سن رہی ہے وہ چلی جائے، اللہ کے پاک کلام کی پاک روحانی طاقت مالک مولا فضل فرمایا جائے، کرم فرمایا جائے، رحمت عطا فرمایا جائے، اور سننے والوں کے دماغ کی جکڑوں کو جادو اثار بیماری بندش رجش شیطانی اثرات کو ختم کیا جائے، حفاظتی اثار لگایا جائے، کوئی بھی شیطانی طاقت نہ سن پائے نہ دیکھ پائے، اور حفاظتی اثار لگایا جائے۔ حفاظتی اثار جیسے ہوتا ہے نا، اس میں ہوتا ہے جیسے کوئی شیلٹر میں چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، جسم حفاظت، اسی طرح روحانی طاقت آپ کے ساتھ، تو لہٰذا یہ میں نے نسبت آپ کے اس میں سونے پیر و مرشد کا لفظ جو ہوتا ہے وہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اس کی نسبت ہوتی ہے، سونے پیر و مرشد، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ اس طرح یہ سلسلے کا عمل اور سلسلے کی نسبت کے ساتھ جو ہے وہ حاضری ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، دعائے ربانی کے ساتھ اور اللہ کی خاص مدد کے ساتھ، بزرگوں کا جو ہے خاص روحانی فیض اور روحانی طاقتیں مالک و مولا کی طرف سے عطا کی ہوئی، اس پاک کلام کی روحانی طاقتیں مالک مولا فضل فرمایا جائے، کرم فرمایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نا بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں پہلے 15 منٹ کے بعد اذکار پڑھوں، رقیہ پڑھوں، دعائیں پڑھوں، تو لیکن ایسا مطلب سوال جواب باتیں اور یہ ساری سیکھنے سکھانے میں، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلدی جو ہے وہ رقیہ شروع کریں، دعا شروع کریں، تو یہ آپ ذرا کمنٹ میں بتائیں کہ ہمیں جو ہے وہ کتنی جلدی شروع کرنا چاہیے، 20 منٹ بعد، 25 منٹ بعد، تو رہے گا تو اکٹھا، علیحدہ ریکارڈنگ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ابھی جو ہے ظاہری بات ہے آپ نے یہ بتانا، اور کتنے کمنٹ آتے ہیں، اگر 1 2 4 آتے تو پھر نارملی میں جیسے چل رہا ہوں ویسے چلوں گا، اگر کمنٹ تعداد میں زیادہ آتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز پھر اس پہ ہم جو ہے بالکل، اگر آپ مجھے 100 کمنٹ آتا ہے یا 500 کمنٹ آتا ہے پیر صاحب، آپ بالکل پہلے 10 منٹ یا 20، تو انشاءاللہ جتنے زیادہ کمنٹ جس چیز پہ جس بات پہ آئیں گے اس پہ انشاءاللہ ہم اور عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کے پڑھیں جی سارے. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. جو درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں یہ سنبھال کر رکھیں. ان قریب ہم جو ہے آپ کو اعلان کرنے والے ہیں کہ ہم ایک دن ہم کریں گے، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن ہم لائیو آئیں گے. وہاں پہ پھر دعائے ربانی، دعائے خضری، درود خضری کی حاضری کے ساتھ دعائے ربانی کے لیے ہی ہم آئیں گے اور ایک فکس ٹائم رکھیں گے اور 40 منٹ کے لیے لائیو ہم کریں گے جس میں صرف دعا ہوگی، صرف دعا. جیسے لائیو آن کریں گے، جیسے جیسے آپ آتے جائیں گے اس میں دعا اور درود خضری اور ایک آپ سے رابطہ اور بات چیت بھی ہم کریں گے. اگر مطلب بات آگے بھی چلے گی تو ہم بیٹھے رہیں گے. تو بہرحال وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مہینے میں ایک دفعہ آنا چاہیے یا ہفتے میں، تو وہ بھی آپ رائے ضرور دیا کریں. ٹھیک ہے، چلے سارے میرے ساتھ مل کے پڑھے. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. آپ نے جو ہے یہ شہادت کی انگلی اس طرح رکھنی ہے اور آنکھیں بند کرنی اور اپنا حفاظتی اثار لگانا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا یعوذہ حفظہما وہو العلی العظیم. اجازت ہے جی آپ اپنا آثار لگائیں. جی سمجھ آ رہی؟ اب اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لے کر کے بولیں گے میں اپنا حفاظتی آثار کرتی ہوں یا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ سے جو ہے شیطانی طاقتیں پیچھے ہٹا دی گئی تھی، وہ پہلے حاضری میں ہی آپ کو میں نے کر دیا تھا، بول کے بھی بآواز بلند بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا آثار لگائیں، جس کا بھی لگانا چاہے اس کا تصور باندھ کے، جیسے دکان فیکٹری کارخانے کا، تو آپ کو اجازت ہے. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما بالعدل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد. آنکھیں بند کریں جی سبھی کے سبھی، اثار لگا کے آنکھیں بند کریں. یا اللہ جو بھی اس وقت دعا میں شامل ہے، حاضری میں شامل ہے، ان سننے والوں کے دماغ کی جکڑن کو، پورے وجود کی جکڑن کو، جسم کی جکڑن کو، دل کی جکڑن، معدے جگم سانے گردے دل دماغ میں سے جادو ساز ماری بندش رجش شیطانی اثرات، جادو ہانڈی کا جادو، پتلے کا جادو، شیطانی جنات کا جادو، زیر زمین دفن شدہ جادو، تعویذات کا جادو اثرات، جادو بندش رجش شیطانی اثرات ختم کیے جائے. جسم میں روحانی طاقت، جسمانی طاقت، جسمانی طاقت، روحانی طاقت، روحانی قلبی باطنی سکون دیا جائے اور سننے والوں کے دماغ کا سارا غصہ، ڈپریشن، بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری پورے وجود میں سے، جادو اثرات بیماری، کینسر کی بیماری، جادو اثرات بیماری بندش رجش شیطانی اثرات ختم کیا جائے. یا اللہ جسم میں روحانی طاقت عطا فرمائی جائے. یا اللہ جسم میں روحانی طاقت، جسمانی طاقت. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الله اكبر الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالک مولا فضل فرمایا جائے کرم فرمایا جائے رحمت عطا فرمائی جائے جو حاضرین اس وقت موجود ہے دکان میں فیکٹری میں کارخانے میں جہاں پہ بھی گھر میں جہاں بھی سن رہے ہیں اس عمل کی روحانی طاقتوں کو طاقت عطا کی جائے سننے والوں کو جس جگہ پہ موجود اس جگہ کے تمام جکڑن کو کڑے جتنے بھی بندش رکاوٹ کے لگے شیطانی جنات شیطانی طاقتیں ختم کی جائے اور حفاظتی اثار جسم میں روحانی طاقت جسمانی طاقت عطا کی جائے یا اللہ مدد فرمائی جائے یا اللہ فضل فرمایا جائے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائی جائے اس وقت کسی کے سر میں درد ہے جسم میں درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھے اللہ اکبر اللہ الصمد 3 دفعہ پڑھ کے سینے پہ دم کرے یا اللہ جس نے پڑھا ہے جس کے جسم میں جس حصے میں بھی درد ہے فوراً درد کو ختم کیا جائے اس عمل کی روحانی طاقت فوراً درد کو ختم کرے یا اللہ وزن کو جکڑن کو جادو صاحب بیماری بندش رجش شیطانی اثار کو ختم کیا جائے یا اللہ ہم سب کی مدد فرمائے یا اللہ جتنے بھی میں نے جملے ادا کیے ہیں مالک و مولا میں نے اپنی طاقت سے ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا مالک و مولا سب تیری عطا کی ہوئی طاقت سے ہے مالک و مولا جو بھی سننے والا ہے ان کو روحانی سکون میں نہیں دیکھ رہا میں نہیں سن رہا میں نہیں کون آمین کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا مالک مولا جو بھی بہن بھائی جہاں سے بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے سبھی کے لیے دعا گو ہے مالک مولا ان کو روحانی قلبی باطنی سکون عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جن بیٹیوں کی شادی کی پرابلم چل رہی مالک شادیوں کی بندشوں کو رکاوٹوں ختم فرما جسم میں تمام جتنی بھی تکلیفیں آزمائش خوف و ہراس اس کو ختم کیا جائے جسم میں روحانی سکون قلبی باطنی سکون عطا کیا جائے سلسلہ عالیہ کی روحانی نسبت کے ساتھ روحانی طاقت عطا کی جائے سننے والوں کو روحانی قلبی باطنی سکون عطا کیا جائے آمین صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم سلسلے کی نسبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم تو تقریباً ہر ویڈیو میں ہم کہیں نہ کہیں لگا دیتے ہیں نمبر بھی ہم نے بتایا اور ابھی مجھے کیا معلوم ہے کہ اب یہاں پہ کون کون موجود ہے تو لہٰذا جو ابھی دعا میں شامل ہوا اور جس نے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی جو ہے اس نے سکپ نہیں کی مکمل دیکھی ہے میں چاہتا ہوں میں ان کے جو ہے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون لوگ ہیں تو لہٰذا وہ کمنٹ میں اللہ اکبر اللہ الصمد یہ لکھیں گے چاہے وہ اردو میں لکھ لیں چاہے انگلش میں اللہ اکبر اللہ الصمد یہ کمنٹ میں لکھ کے جائیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کون کون ہے تاکہ پھر ان پر جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کو اگلی باتوں کا سارا پتہ ہوتا ہے تو بس دعاؤں میں آپ یاد رکھیں بقایا کم از کم 2 ویڈیو روزانہ کی مکمل واچ ضرور کریں اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ